بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکیاں شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ انسان پوری طرح صحت مند ہے۔ کھانے سے قبل کوئی بھی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ صاف اور نرم روئی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر مسل دو، آنکھوں کو آرام ملے گا۔ ایک ہفتہ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیمو قدرتی بلیچ ہے جو جراثیم کو دور کرتا ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے مت رکھیں کیونکہ اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پودینے کے پتوں کو اپنی جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ قد لمبا کرنا ہے تو صبح سویرے نہار منہ لٹکا کرو، اس سے قد بڑھنے لگ جاتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جاؤ، کیونکہ بھوکا سو جانا صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹنے سے گریز کیا کریں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ تو پوچھا گیا، جب ہر انسان دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ جلدی کسی پر اعتبار کر لینے سے انسان ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے ہیں تو چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز استعمال نہ کریں۔ ایک گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لیا کرو، آپ کا چہرہ جوان نظر آئے گا۔ لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی انسان نے بہت جلدی وزن بڑھانا ہے تو وہ آلو ابال کر کھایا کرے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر ہاتھوں پر مسلتے رہیں، اس سے میل دور ہو جاتی ہیں۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور ہونے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر کچن کی کھڑکیوں پر، دروازوں پر اور سوراخوں میں لیمو کا رس ڈال دیں تو ان سے چیونٹیاں کبھی نہیں باہر آئیں گی۔ لیمو کا رس رات کو چہرے پر لگا کر سونے سے چہرہ سفید ہوتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ کچے انار کا جوس پیو، اس سے چربی کم ہوتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ گرمی کے موسم میں نیم کے پتوں کو پانی میں پکا کر نہانے سے جسم پر گرمی کے دانے نہیں نکلتے۔ زیادہ کھانے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پیٹ کا درد فوری ٹھیک کرنا ہے تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ کھا لیں۔ لیمو کے رس میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر مکس کر لیں اور 15 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں، اس سے چہرے کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ ذہنی کام کرنے والے گوشت چھوڑ کر سبزیاں اور پھل کھایا کریں۔ ہمیشہ اچھی اور بہتر زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ دہی کھایا کرو، رنگ بھی گورا ہوگا، وزن بھی کم ہوگا۔ دھوپ میں نکلا کریں یا کوئی چیز لے لیا کریں، دھوپ کی وجہ سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں، رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام 1 چٹکی سونف کے ساتھ سوتے وقت کھا لو۔ بستر پر ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے گریز کرو، اس سے معدے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور پھیپھڑوں میں پانی چلا جاتا ہے۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو یا دمہ کو مرض ہو تو کھانے میں ہری مرچ کھایا کریں۔ جن لوگوں کو معدے کی گرمی ہو سونف والا پانی پیا کریں۔ جن افراد کو قبض کی پرابلم ہو وہ ہری مرچ کا استعمال کریں۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ 5 کلو وزن چند دنوں میں کم کرنا ہے، پیٹ کی چربی کم کرنی ہے تو اس کے لیے کلونجی 50 گرام، اسپغول کا چھلکا 50 گرام، شہد 10 گرام، سب کو مکس کر کے
صبح کھانے کے بعد ایک چٹکی کھا لیں، چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ اس گھر میں خوشیاں اور برکتیں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پئیں، شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کھانسی، دمہ اور گلے کے دیگر امراض کے لیے بہت لاجواب ہے۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرنے سے گریز کریں۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لیں۔ ذہنی دباؤ ہو جائے تو سنترے کا جوس پی لیا جائے، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ موٹے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ لہسن اور ادرک ہم وزن لے کر پیس لیں اور چنے کے برابر ان کی گولیاں بنا لیں۔ صبح نہار منہ 1 گولی کھا لیا کریں، چند دنوں میں چربی غائب ہو جائے گی۔ گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنی ہے تو اس کے لیے چہرے پر کچا دودھ لگائیں۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شافیاب ہو جاتا ہے۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ معدے میں جلن ہو یا تیزابیت ہو تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لیا جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے، خراب گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سموسے پکوڑے کھانے کے بعد اسپاگول کا چھلکا کھائیں، معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جاؤ، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں، ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں، جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ نابینا افراد کو عام انسانوں کی طرح خواب نہیں آتے۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے، پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو طاقت دیتی ہیں۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ سفر کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا رحمانو کہے اللہ پاک اسے بہت کچھ عطا کرتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کبھی اپنے نصیب کی شکایت نہ کرنا، تم ابھی اتنے سمجھدار نہیں ہوئے کہ تم رب کے فیصلے کو جان سکے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ چاولوں کے بعد دودھ استعمال مت کریں اور نہ ہی پانی پئیں ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ دیسی گھی کھانا، چنے کی دال استعمال کرنا۔ جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہے وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھا لیجئے۔ شہد اور نمک ملا کر دانت صاف کرنے سے آپ کے دانت چمک جائیں گے۔ جن کو کمزوری ہو جائے تو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کرے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ جن لوگوں کی سننے کی حس بہت اچھی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ زیادہ بائیں جانب سونے سے دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی ہمارے ٹیشوز کو چکنائی فراہم کرتا ہے تاکہ ان میں لچک پیدا ہو، قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں، آپ کے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کیا کرو۔ روزانہ ادرک کا 1 ٹکڑا کھا لیا کرو، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ بدن میں خارش ہو یا درد رہتا ہو تو گرم پانی سے غسل کرو، یہ بہترین علاج ہے۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 لہسن کا جوا کھائیں، اس سے وزن کم ہوگا۔ کوئی چیز اگر کہیں رکھ کر بھول جائیں اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کرو۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جائیں گے۔ ہیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ چہرے پر خوبصورتی اور رونق لانا چاہتے ہو، شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ لیموں کے چھلکے ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ تو درود شریف پڑھ لیا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ پیدل چل لیا کرو۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنا ہے تو اس کے لیے دودھ میں کھجوریں ڈال کر کھایا کرو۔ خاموش رہنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ دہی زیادہ کھٹا ہو تو اس میں تازہ دودھ شامل کر دو، دہی میٹھا ہو جائے گا۔ اگر گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریزر کے محفوظ کرنا ہے تو گوشت کو نمک لگا کر دھوپ میں سکھا لیں، اس کے بعد استعمال کریں۔ نہ تو گوشت خراب ہوگا اور یہ لمبے عرصے تک چلے گا۔ اس میں طاقت بے پناہ بڑھ جائے گی۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو ہریڑ کا مربع صبح نہار منہ استعمال کرو۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو تو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چوہوں کو بھگانا ہے تو املی کا شربت چھڑکیں۔ کپڑوں کے کالے دھبے لیموں سے دھوئیں، کالے دھبے صاف ہو جائیں گے۔ جو لوگ روزانہ سیاہ منقع اور مصری کھاتے ہیں ان میں خون کی کمی کبھی نہیں ہوتی۔ کھانے میں پودینے کا زیادہ استعمال جلد کی بیماریاں اور پرانی خارش دور کرتا ہے۔ میٹھی لسی پینے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا رس لگانے سے چہرہ صاف ہوگا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد ایک الائچی کا دانہ چکھ لو۔ بوڑھے لوگوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا۔ سخت داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑنے سے داغ ختم ہوتے ہیں۔ جس عورت کو وہم کی بیماری ہو تو وہ یا سلاموں کو روزانہ 136 مرتبہ پڑھا کریں، وہم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ اگر رات کو آپ دودھ پی کر سونے کے عادی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے۔ اگر آپ بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے ارکی گلاب کے چھینٹے آنکھوں میں ماریں، اس سے آنکھوں کی جلن اور سوجن ختم ہوگی۔ سوتے وقت روغن بادام دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ بادام، کیلا اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنا کر پی لیں، کمزوری دور ہو جائے گی اور بے پناہ طاقت ملے گی۔ دماغ تیز کرنا چاہتے ہو تو بکرے کے سر والا گوشت کھایا کریں۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح پی لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر حاملہ عورت ناریل کے تیل میں مصری ملا کر کھا لے، پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو روزانہ کچی لسی پی لیا کریں۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں پر مکھیاں نہیں آتی۔ گھر میں جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے کلونجی کی دھنی دینی چاہیے۔ خربوزہ کھانے سے پیشاب کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ رات کو دیر سے سونے سے برے خواب آئیں گے۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلایا کریں، ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لو۔ حاملہ عورتیں کافی سے دور رہا کریں، اس سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے۔ شام کو گوشت کم کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ لیموں کا پانی کنگھی پر لگا کر بالوں میں پھیرو، بال خوبصورت ہو جائیں گے۔ بدہضمی ہو جائے تو گڑ کھا لیں۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر استعمال کرو۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے تو انہیں روزانہ سونف پیس کر دودھ میں ملا کر پلائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ جو انسان نمک زیادہ استعمال کرتا ہے اس کی ہڈیاں وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ بالوں کو باندھ کر رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دار چینی اور شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ کھانسی کا مسئلہ ہو تو گڑ کو پانی کی طرح چوس کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے بدن کے امراض کو دور کرتا ہے۔
جس کے سر میں درد ہو تو اس کو چاہیے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ غسل کرنے سے پہلے یا رزاقو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگایا کرو، بال کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر دونوں کانوں میں پھیرو، کم سنائی دینے کی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے بندہ ہسپتال جانے سے بچا رہتا ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن کم ہوگا۔ ہاتھ پاؤں دھوئے بغیر جو کھانا کھاتا ہے اس کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کے گلے میں خراش ہے وہ صبح نہار منہ انڈا کھایا کریں۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ سر کے بال سفید ہونے لگ جائیں تو نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا شیمپو میں مکس کر کے لگائیں، نہ ہی تو بال سفید ہوں گے نہ ہی بالوں میں خشکی ہوگی۔ غسل خانے اور واش روم میں بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ آہستہ کھانا کھایا کرو، بہت سی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ طاقت چاہتے ہو تو پکا ہوا امرود کھاؤ۔ ٹھنڈا پانی آپ کی دلوں کی رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی رگوں کو بند کر دیتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ بازاری خوشبودار تیل کے بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ جب بھی گوشت کھاؤ تو جوان جانور کا کھایا کرو، طاقت کی کمی نہیں ہوگی۔ آنسو پی جانے سے قبض کی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے پودوں کے گملوں میں چٹکی چینی کی ڈال کے ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ گھر میں بلیاں پالنے سے چوہوں سے نجات ملتی ہے اور بلی کو گھر میں پالنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگر پودے مرجھا جاتے ہیں یا بڑے نہیں ہوتے تو پانی میں چینی ملا کر پودوں میں ڈال دیں۔ متاثرہ جوڑوں پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھنے سے درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ ہلدی اندرونی درد ختم کر دیتی ہے۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ میں چند قطرے بادام کا روغن ملا کر پی لو۔ روزانہ ایسا کرنے سے بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیا جائیں تو اس سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو، پاؤں میں طاقت آ جائے گی۔ اگر خارش بہت زیادہ تنگ کرے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں، خارش ختم ہو جائے گی۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھایا کرو، مسالوں سے پرہیز کرو۔ کچی شملہ مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ لہسن کا رس نمک میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہوتا ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوگا اور اس سے آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں اور اس سے بال کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ ایک کھجور کھا لے، 50 سال والی عورت 70 سال جیسی نظر آئے گی۔ چہرے کا رنگ صاف کرنا ہے تو روزانہ آلو بخارا کھایا کرو۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی استعمال کرائیں۔ نہار منہ کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی۔ سونے سے پہلے اسپاگول کا چھلکا استعمال کیا کرو۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ زیادہ گرم چیز کھا لینے کی فوری بات، ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انجان شخص جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں وہ آنکھوں کو پیارا کیوں لگتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے روحیں بنائی، پھر انہوں نے روحوں کو اکٹھا کیا۔ وہاں جو روحیں قریب کھڑی تھیں ان سے دنیا میں جب وہ آمنے سامنے ہوتی ہیں تو ان سے محبت ہو جاتی ہیں۔ نیم گرم پانی پیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 دفعہ بالوں میں لگائیں،
اس سے آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ اگر کپڑے پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو اس پر موم لگا کر دھوئیں۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے آپ کو شفا ملے گی۔ اگر بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو اس کے لیے مچھلی کے آئل والے کیپسول آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ایک کیپسول نہانے سے پہلے دہی میں ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا رک جائیں گے اور نئے بال اگ آئیں گے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ بادام کھائیں، یہ خشک بیج والا میوہ ہے، حافظہ کو درست کرتا ہے۔ پیارے ناظرین ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شکریہ۔